الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. صدق اللہ مولانا العظیم ببرکات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. مل کے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سارے اگر پڑھ لیں، میرے آقا کا ارشاد ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھے ایک مرتبہ، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے، 10 درجے بلند کرے، 10 گناہ معاف کرے. اور عظمت میں یہ ہے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب آپ حضور کی ذات مبارکہ پر درود پڑھتے ہیں اللہ آپ پر رحمت نازل کرتا. اور رحمت کا بھی کیا کہنا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن جس کے پلے اللہ کی رحمت ہوگی اللہ اپنی رحمت کے صدقے اسے معاف کر دے گا. تو سارے حضرات کیونکہ جو نہ پڑھے تو بخل ہے، اور میرے آقا کا ارشاد ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر درود نہ پڑے وہ بخیل ہے. تو سارے پڑھ لیں، اصول برکت میں بھی آ جائیں گے اور اللہ آپ پر ہم پر کرم فرمائے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب. سارے بولیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. ایک دفعہ السلام علیک یا رسول وعلی آلک و اصحابک یا شفیع حمد و صلات کے بعد قابل صد عزت و تکریم جمی صاحبزادہ ہیں والا شان
حضرت علامہ صاحبزادہ جبار چشتی صاحب مدد اللہ العالی، حضرت علامہ مفتی صاحبزادہ عبدالستار صاحب مدد اللہ العالی، صاحبزادہ محترم غفار صاحب اور محترم خان اول صاحب اور جمیع علماء حضرات، کیونکہ میں اس ماہ گرامی سے واقف نہیں ہوں تو امید ہے کہ آپ سارے احباب میرا سلام قبول کریں گے۔ میرے ساتھ آئے ہوئے کیونکہ بہت سارے حضرات تشریف لائے ہیں تو اس لیے تھوڑا نام لے لیتے ہیں کہ اللہ سب پر کرم فرمائے، اہل مجلس پر اور مابینین پر، مہمانوں پر، علماء پر اللہ آج کرم فرمائے۔ علیل بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا کہ وہ بھی تشریف لے آئے، محترم عبدالغنی صاحب، حاجی غنی صاحب، محترم عثمان صاحب، ڈاکٹر رضوان صاحب ہیں، محترم آصف صاحب، حضرت علامہ مختار صاحب، ادریس صاحب، ساجد یوسف صاحب، مظفر صاحب، حنیف صاحب قاری، حضرت علامہ کلیم صاحب قاری، حضرت علامہ کبیر صاحب، گلزار صاحب اور باقی جمیع حضرات۔ اور آج ان صاحبزادگان کی معیت میں آپ سارے حضرات، یہ طلباء اور بزرگ اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ سرور صاحب کے صاحبزادے ابھی وہ تشریف لائے، مجھے ابھی نظر پڑی، وہ کریم صاحب کے بیٹے درگاہ کے مرید ہیں، وہ بھی تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ، ہاں صاحبزادہ عقیل صاحب بھانجے ہمارے، وہ بھی تشریف فرمائے، اللہ سب کا آنا قبول اور منظور فرمائے۔ وقت کم ہے کیونکہ یہ ہفتہ وار نشست ہے، تو حضرت نے، مفتی صاحب نے، کیونکہ اللہ نے ان پر علم کی بارش فرمائی ہے، اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے، تو انہوں نے دعوت دی۔ ہر سال کی طرح یہ ہمارا اپنا مرکز ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو ہستیوں کی یہاں مخصوص نظر خاص ہے۔ خطاب شاہ صاحب علیہ رحمہ، اللہ کروڑہ برکتیں نازل فرمائے، اور قبلہ دادا جی حضور علیہ رحمہ، جن کے عرس کی آج یہ برکتوں والی محفل کے اندر آپ بیٹھے ہیں، اللہ ان کے صدقے سے آپ کے میرے گناہ معاف فرمائے۔ تو حضرت نے دو موضوع رکھے ہیں، تو اگر دو موضوع پہ میں بات کروں گا تو بہت سارا خاصا ٹائم چاہیے، تو میری خواہش یہ ہے کہ صرف برکت کے لیے چند باتیں دو حضرات کے دربار میں، اور پھر انشاءاللہ اختتام کروں، اور پھر ساتھ یہ قدغن بھی لگا دی کہ کلام بھی سنیں گے، تو پھر کیونکہ وہ بھی 10-15 منٹ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا میرا یہاں بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے۔ بلا تاخیر حضرات گرامی القدر توجہ فرمائیں گے، میں نے آیہ مبارکہ پڑھی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا مقام، عظمتیں اور رفتیں یہ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تو اللہ انہیں صحابی کا درجہ عطا فرمایا، اللہ نے انہیں صحابی بنا دیا۔ اور پھر جنہوں نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا تو میرے بزرگوں اور دوستوں وہ تابعین بن گئے، اور جنہوں نے تابعین کو دیکھا، برکت دیکھتے جائیں نا، توجہ کریں گے آپ، تو جنہوں نے تابعین کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تابعین کا درجہ عطا فرما دیا۔ تو جو میرے آقا کی آغوش میں رہیں، جنہیں میرے آقا اپنی حیاتی میں مسلح پہ کھڑا کریں، جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ساتھ لے کے جائیں۔ حضرت نے ابھی جو حدیث شریف سنائی نا کہ کفار پہرے پہ ہیں، در پہ وار پہ ہیں، کھڑے ہیں، اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ ان کی ٹانگیں بھی نظر آتی ہیں، اگر تھوڑا نیچے جھک کے دیکھتے تو سارا منظر کشی ہو رہی تھی، لیکن وہ کیسے ہوتا کہ ادھر بستر پہ مولائے کائنات کو سلایا ہے اور پورے مجمع پر جو ہے وہ پھونک ایسی ماری، مٹی ایسی پھینکی کہ اس مجمع سے ہوتے ہوئے حضور تشریف لائے اور کسی کو یہ نظر نہیں آتا کہ کون کدھر جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو توجہ کریں گے، پوری کائنات کے مومنین مل جائیں، ہاں دور حاضر ہو، بعد آنے والا یا ہم سے پہلے جو گزر گیا، سارے مومنین مل جائیں تو ادب میں، احترام میں، مقام میں، فضیلت میں، مرتبے میں ایک صحابی رسول کا درجہ نہیں پا سکتے۔
میرے آقا کی جو ہے حدیث مبارکہ ہے متفقہ علیہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عام مومن ساری زندگی ہاتھ سے سونا تقسیم کرتا رہے. کیا کرتا رہے؟ بولو بھائی سارے، کیا کرتا رہے؟ سونا تقسیم کرتا رہے، عمر بیت جائے، ساری عمر گزر جائے، لیکن میرے اصحاب کے ایک مٹھی جو دیے ہوئے اللہ کے نام پہ. کیا دیا ہوا؟ ایک جو مٹھی بھر دیا ہوا، وہ ساری زندگی کا سونا ایک طرف ہے، وہ جو کی مٹی، وہ جو ایک مٹھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 گنا درجہ جو ہے فضیلت عطا فرمائے. تو پھر کون بات کر سکتا ہے؟ بات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آتی ہے تو وہ عبادت میں ہے، ذکر خیر ہے، اور صالحین کی بات کرتے ہیں، کاملین اولیاء کی بات کرتے ہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، گناہوں کا کفارہ ہے. تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی بھی ذکر سنتے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، مرسلین اور صحابہ کرام کا ذکر بھی سنتے ہیں. تو اللہ ان کے صدقے سے ہمارے گناہ معاف فرمائے. اس وقت ملک پاکستان کے اندر جو ہے بہت مشکل حالات سے گزر رہی ہے یہ قوم اور یہ پاکستان، سارے عوام. تو دعا کریں کہ یا اللہ اس وہ قسم پرسی کے عالم میں یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اور اللہ ہم پر اپنا خصوصی کرم فرما. تو میرے بزرگوں اور دوستو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں، محبت برے 2 اشعار اور پھر میں چند معروضات عرض کر کے بس اختتام کروں گا. قبلہ دادا جی حضور صاحب عرس، ان کے دربار میں جو آپ کی بس ایک کرامت، اور نائب رسول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں چند باتیں کر کے میں اپنی حاضری اختتام کروں گا. خدا آپ پر، ہم پر کرم فرمائے. سارے حضرات مل کے درود پاک پڑھیں گے. میرے آقا کے دربار میں ایک صحابی عرض کرنے لگے کہ حضور بعد فرض نماز میں جو ہے وظیفہ کرتا ہوں 3 حصے، ایک حصہ جو رہتا ہے وہ میں درود پڑھتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ بولیں سارے، کیا کرتا ہوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ما شئتا، جیسے تیری منشا مرضی، لیکن اگر درود بڑھا دے، درود والا حصہ بڑھا دے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر خیر اور کرم اور کر دے گا. عرض کرنے لگے حضور 2 حصے درود پڑھوں گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر تو درود والا حصہ اور بڑھا دے اللہ تجھ پہ اور کرم فرمائے گا. تو عرض کرنے لگے حضور میں 3 حصے درود پڑھا کروں گا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ میرے آقا بس کر دیتے نا، منع کر دیتے کہ 3 حصے بہت ہو گیا. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر درود بڑھا دے اللہ تجھ پر خیر کا دروازہ کھول دے گا، اللہ تجھ پہ مہربانی فرما دے گا. تو عرض کرنے لگے حضور آج کے بعد بس درود ہی پڑھا کروں گا. بولے نا کیا کروں گا؟ آج کے بعد درود ہی پڑھا کروں گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا سن لے، یہ تیرے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے، جو کثرت درود کرے گا کل قیامت والے دن اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہوگا. کدھر کھڑا ہوگا؟ حضور کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو پڑھیے پھر صلی اللہ علیہ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، 2 جہاں کے داتا ہیں اور کملی کالی ہے. مل کے پڑھیے 2 جہاں کے داتا اور سارا جگ سوالی، 2 جہاں کے داتا
سارا جگ سوالی میرے کملی والے کی شان ہی نارا اور ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا اور سارا جگ سوالی سب کی آواز آئے نا ایک دینے والا سارا جگ سوال میرے کملی اور ہم گناہ گاروں کو رب سے بخشوائیں جاؤ گا حضور کے در اقدس پہ چلے جاؤ کدھر چلے جاؤ بولے نا ہاں حضور کے در اقدس اور پھر ادھر قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں ہم گناہ گاروں کو رب سے بخشوائیں گے کیونکہ ان کے رب نے کب کی کوئی بات ٹالی ان کے رب نے کب کی کوئی بات میرے کملی حضرات گرامی القدر حضور نائب رسول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس یہ خلاصہ سنیں گے مختصر بس 2 یا 3 باتیں آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ لگی ہے جب اعلان ہو گیا کہ اللہ کے نام پہ دو تو گھر بار لوٹا دیا اپنے گھر میں کپڑے پہننے کو بھی نہ بچے ایک پھٹی ہوئی قمیض اپنے بدن پہ لگائی اور سامنے والے بٹن نہیں تھے بٹن توجہ کرنا تو اسی طرح آئے تو کوشش کی کہ اس کے اوپر کوئی اور کپڑا رکھا جائے وہ بھی ہوا لیکن پھر بھی وہ سینہ مبارک نظر آ رہا تھا تو راستے سے کانٹے لے کے آپ نے 3 کانٹے لگا دیے ادھر تو وہ جو ہے یا نہیں کانٹے لگا دیے میرے آقا کے دربار میں پہنچے تو جم غفیر تھا صحابہ کرام کا ترتیب میں آپ بھی حضور کے قرب میں بیٹھ گئے لیکن ادھر یہ منظر ہے ادھر جبریل علیہ السلام بھی مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے وہ بھی دوزانو ہو کے میرے آقا کے دربار میں آ کر بیٹھ گئے جب یہ منظر کشی ہوئی تو میرے آقا نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل کیسے آنا ہوا کیسے آئے آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم نے بھیجا ہے اللہ نے بھیجا ہے اللہ نے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے رب نے آج صدیق اکبر کے لیے سلام بھیجا ہے کس کے لیے سلام بھیجا ہے بولو بھائی کس کے لیے یہ جو پیرن کی ادا ہے میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یہ جو پیرن کی ادا ہے اللہ کو بہت بھا گئی اللہ نے وہ مال اتنا قبول کیا آج اللہ نے ان کے مال کا عرش پہ تذکرہ کیا ملائکہ میں تذکرہ کیا اور رب کہتا ہے کہ پیارے حبیب کو خبر سنا دو آج کے بعد ملائکہ سن لو صدیق اکبر وہ ہے صدیق اکبر آسمان کے جتنے ملائکہ ہیں وہ بھی صدیق اکبر کے لیے قیامت تک دعائیں کرتے رہیں گے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر ایک صحابی رسول کا میں قرض اتار چکا ہوں آسان کا بدلہ دے چکا ہوں لیکن صدیق اکبر کا بدلہ آج تک نہیں دے سکا اور پھر کہا کہ یہ میں نے
فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا ہے، صدیق اکبر تیرا بدلہ جو ہے قیامت والے دن میرا رب عطا کرے گا۔ بولے نا کون دے گا؟ اور یہ محبت کیسی ہے حضرت ستار صاحب؟ بہت سارے حضرات تو بات کو نہیں سمجھتے نا، کیونکہ ناراض نہیں ہونا آپ حضرات بھی، بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، لیکن یہ کس کو ہمت ہو گئی پاکستان کے اندر علماء نفی تفریق کرنے لگے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، پوری کائنات کے علماء مل جائیں، پوری کائنات کے ملا مولوی پیر مل جائیں تو وہ ایک کسی کامل صحابی رسول کی بات نہیں کر سکتے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ نفی تفریق کریں بھائی؟ اور یہ بات جان لو اور یہ اپنے پلے باندھ لو کہ سارے مومنین ہم اپنے اعمال، اپنے تمام نیکیاں، تمام عمل جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیں، آقا کے دربار کے اندر جو حضور کا دربار ہے وہ جو 1 گھنٹہ پارا دے چکا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا بدلہ نہیں دے سکتے ہو، تو پھر لب کشائی کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے بھائی، اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کی میری بات ہوتی، آج کے حالات ہوتے تو پھر تو فتنہ ہی برپا تھا نا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول نے مجھے صاحب عدل کہا، لیکن میں تعلیم و تربیت کے لیے جب تک صدیق اکبر کے دربار میں نہ بیٹھوں مجھے دل میں سکون نہیں آتا۔ تربیت حاصل کرنے کے لیے اور پھر اس طرف جاؤں، میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کے اندر جب آپ نے، میرے آقا نے آپ کو مصلے پہ کھڑا کیا اور حضرت 1,24,000 صحابہ کرام ہیں یا 1,00,000 کچھ ہیں، یعنی بہت ساری روایات ہیں، لیکن یہ کان کھول کے سن لے آپ سارے حضرات، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ نے، آقا نے اپنی موجودگی کے اندر آپ کو اپنے مسلے پہ کھڑا کیا، ہر ایک صحابی آپ کی اقتداء کے اندر زاروں قطار رو کر کھڑا ہوا اور رو رہا تھا، اور اقتداء کے اندر محبت سے کھڑا تھا کہ آج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نائب رسول اپنا جو ہے مسلے پہ کھڑا کر دیا۔ نماز سے فارغ ہوئے، ہاتھ باندھ کر آقا کے دربار میں پیش ہو گئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فدا قیامی واؤ بھی ابھی واؤمی، یا رسول اللہ میری جان قربان، میں اس لائق نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ ابو قحافہ کے بیٹے کو اونٹ چرانا نہیں آتے تھے، بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، لیکن جب آپ کے دربار میں آیا اللہ کریم نے مجھے وہ وقت بھی دکھایا، ملائکہ بھی آ کر رب کا مجھے سلام دے رہے ہیں، اللہ کا میرے لیے سلام آ رہا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اگر کسی صحابی کو صحابی کہا اور صحابی کا تذکرہ کیا، وہ نائب رسول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے جی؟ بولے نا کون ہے؟ تو پھر محبت کی بات کر رہا تھا، ادھر میری طرف توجہ کرنا۔ میرے آقا کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ آقا ساری زندگی کی کمائی کوئی نہیں ہے، لیکن آقا جب سے آپ کا دیوانہ بنا ہوں نا تو اب دل کرتا ہے کہ یہ زندگی بھی آپ پہ نچھاور کر دوں، عمل بھی آپ پہ نچھاور کر دوں، اور خواہش یہ رکھتا ہوں کہ حضور مسکن بھی آپ کے قدموں کے اندر میرا بنے۔ بولے نا کیا بنے؟ تو آپ کو تو پتہ ہے علماء بیان کرتے رہتے ہیں، تو حضرت مولا کائنات کو بلا کر آپ نے کہا کہ جن ہاتھوں سے آپ نے رسول اللہ کو غسل دیا ہے انہی ہاتھوں سے آپ نے مجھے غسل دینا ہے۔ بولے نا کیا کرنا ہے؟ بولے بھائی کیا کرنا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ اندر کا تعلق ہے، یہ اسے محبت کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دکھاوے میں کچھ اور کرو، بظاہر تو نام لے لیتے ہیں لیکن اندر جو ہے بخل ہوتا ہے، بخل۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ دور کرے۔ تو جب سچا تعلق نہیں پیدا کر سکتے تو پھر ہم کہاں ٹھہرے جی؟ اور پھر میاں صاحب نے، حضرت ستار صاحب آپ نے تو بات ہی ختم کر دی۔ آپ نے کتنی خوبصورت بات فرمائی، جس پلے عشق نہ ہووے تے ایویں
کتے اس کے باجے اے محمد بخشا تے کیا دم کیا کوتے بڑی الہ بڑی الہ بڑی الہ اور یہ سارے لوگ خاموش بیٹھے ہیں اور یہ بات جان لیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے فضل کے اندر یہی ایک امتیاز عطا فرمایا کہ جب کلمہ پڑھتے ہیں نا، یہ زبان کلمہ ادا کرتی ہے، یہ بدن ستھرا ہو جاتا ہے، اللہ بدلے میں آپ کو یہ کہتا ہے بندے مجھے یاد کرنے والے، اس کے بدلے میں رب بھی تجھے یاد کر رہا ہے۔ تو پھر یہ زبانیں خاموش کیوں ہیں؟ پڑھیے لا پڑھیے لا یا محمد سرور صلی علی، بولیے بولیے یا محمد، پڑھیے لا شولا نورانی ہے، اینو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ساؤنڈ والے تھوڑا اس کو ٹھیک کر دیں، صاف کر دیں۔ اینو پڑھنا بہت ضروری، کوئی دنیا کا تعلق نہیں رہے گا، چارپائی پہ تمہیں اور مجھے اٹھا کے لے جائیں گے قبر کی طرف، لیکن یہ بات یاد رکھو وہ شام بھی روشن ہو جائے گی، وہ قبر بھی روشن ہو جائے گی جنہوں نے اپنے رب کو یاد کیا ہوگا۔ پڑھیے ایک کلمہ شولا نورانی، اینو پڑھنا بہت او بن کلمے ہوئے نا منظوری ہے، پڑھیے لا پڑھیے لا مولا کائنات آپ کے دربار میں آپ نے فرمایا کہ کیا کرنا ہے، انہی ہاتھوں سے غسل دینا، چارپائی پہ اٹھا کے جنازہ پڑھانا اور مجھے لے جا کر حضور کے دربار کے سامنے رکھنا۔ بولے نا کیا کرنا، بولو بھائی کیا کرنا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ کراچی والے حضرات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کے روزے کے سامنے چھوڑ دینا اور پھر اعلان کرنا آقا آپ کا نوکر آیا ہے، صدیق آیا ہے، صدیق۔ تو اگر کنڈی کھل گئی، دروازہ کھل گیا تو حضور کے قدموں میں دفن کرنا، نہیں تو سامنے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ کیا کرنا بولیں؟ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرات بس مختصر کروں، ہوتا تو وہی سارا کچھ ہو گیا، لیکن کہتے ہیں کہ جب حضور کے دربار کے سامنے معجہ شریف پہ آپ کو لایا گیا نا، صحابہ اکرام دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، زارو قطار جو ہے وہ غم اور حزن تھا، دکھ تھا آپ کے سامنے۔ جب رکھا گیا، مولا کائنات آگے 2 قدم بڑھے تو آپ نے فرمایا حضور یہ صدیق اکبر آئے ہیں، یار غار چاہتا ہے، یار مزار بننا چاہتا ہے۔ بولے نا کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو یہ مفسرین بیان کرتے ہیں، میں نے یہ علماء سے پوچھ کے دیکھو، اللہ کی قدرت سے دروازہ بھی کھلا، کنڈی بھی کھل گئی، اندر سے حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ ہمارا محب ہے، محب، اسے اپنے محبوب کے قدموں میں لایا جائے۔
صدیق آپ کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ قبر میں بھی رسول اللہ آواز دے کے بلاتے ہیں میرے پاس لایا جائے. بولے نا کیا کیا جائے, کدھر لایا جائے؟ حضرت محمد علی ظہوری قصوری آپ نے تو کمال کر دی نا. پنجاب کے لوگ ہیں نا یہاں, ہیں یا نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی پنجاب کے جتنے حضرات ہو. ہاں تو پھر آپ نے تو کمال کر دی. آپ نے کیا فرمایا کہ وہ جو آوازیں تھی نا گنبد خضرا کے نیچے سے حضور کے روزے سے آواز آئی, آپ نے اس کی ترجمانی کی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ شان صدیق کو فاروق دی کی دساں. سارے مل کے پڑھ لو, شان صدیق کو فاروق دی کی دساں. کیتا اللہ نے جناں دا اچا مقام. بولیے بولیے, شان صدیق کو فاروق کی دساں. کیتا اللہ نے جناں دا اچا. سبز گنبد دے اندر جو مچ دی سی تھا. بولیے بولیے, سبز گنبد دے اندر جو مچ دی سی تھا. کملی والے دے یاراں دے کما. بولیے, سبز گنبد دے اندر جو مچ دی سی. سبز گنبد دے اندر جو مچ دی سی. کملی والے دے یاراں. تو جن کا اتنا ستھرا تعلق ہے کہ میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ کریم نے اگر اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں, حضور کی امت ساری زندگی لگی رہے تو میرے آقا کا ارشاد پورا ہوگا کہ ساری امت جو ہے میرے صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتی. اللہ پر ہم پر کرم فرمائے. حضرت صاحب عرس میرے دادا جی حضور, بر صغیر کے اندر جتنی مائناز ہستیاں گزری ہیں, اللہ کریم نے آپ کو وقت کا غوث زمانہ گزارا. اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا. بس تھوڑی سی بات سنیں اور پھر اختتام کی جانب. کیا پتہ ہے آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے پروگرام, تو کہیں میں تاخیر کر دوں تو کوئی ناراض نہ ہو جائے. اللہ پر ہم پر کرم فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستو, آپ نے نام سنا ہوگا میاں فقیر اللہ بکوٹی رحمت اللہ علیہ. یہ بکوٹ شریف کے اندر ہے. اور بنیا حفظ شریف یہ بھی کشمیر کی مائناز گدی ہے. گولڈا شریف وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بر صغیر کے اندر. جو تاجدار گولڈا کو اللہ تعالیٰ نے مرتبے عطا فرمائے وہ اعلیٰ اور بالا ہے. ایک زمانے میں جناب گزرے, ایک دور میں گزرے. تو وادی ظفر آباد کے پیچھے چلے جائیں, چکوٹھی ایک جگہ ہے, چکوٹھی ایل او سی ہے, بارڈر ایریا ہے ایل او سی. وہاں کا ایک بہت بڑا ذمہ دار, بہت بڑا مالدار, بہت بڑا مال و زر والا. تاریخ اس کا تذکرہ کرتی ہے کہ جو بھی اس کے پاس سوالو آیا تو اس زمانے میں اناج کی بہت قلت تھی. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے بات؟ اناج کی قلت تھی, لیکن جو سوالو جاتا, بس ٹھیک ہے, جو سوالو جاتا حضرت کے وہ اس ذمہ دار کے دربار میں, تو وہ من کے علاوہ نہ دیتا, ایک پورا من دیتا. کتنا دیتا جی؟ بولیں کتنا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سمجھ رہے ہیں نا سارے؟ ایک پورا من دیتا. تو عرصہ گزر گیا, 30-20 سال گزر گئے, تو کشمیر کے دورے پہ تشریف لے گئے تھے میرے دادا جی حضور. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 کرامات سے نوازا تھا. ایک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کرم فرمایا نا کہ اندھیری رات میں بغل میں ہاتھ ڈال کے اوپر کرتے, روح زمین روشن ہو جاتی. 100 سال کا مریض چارپائی پہ ہوتا, آپ اس پہ ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ صحت یاب کر دیتا. یہ جزام سپروسی کوڑ جسے کہتے ہیں,
یہ حصے میں اللہ نے عطا فرمایا. اور دوسرا میرے بزرگوں اور دوستوں، جن حضرات کو مرد کی طاقت نہ ہوتی، یہ ورثے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقتیں عطا فرمائی. بولیں کیا عطا فرمایا تھا؟ یہ 2 طاقتیں تھیں. ایسے تو ولی صاحب کرامت ہوتا ہے بھائی، وہ اللہ کا منظور نظر ہوتا ہے جس طرح حضرت نے کہا، اور یہ اللہ تعالیٰ انہیں خاص اپنے قرب سے حصہ عطا کر دیتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے. کون منع کرتا؟ اللہ ہی نہیں کرتا. لیکن یہ بات جان لیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ڈیوٹیاں لگاتا ہے کہ بارش پہ فرشتے تو نے برسانی ہے، سور تو نے پھونکنا ہے، اور رزق تو نے تقسیم کرنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی نا. تو بس اختتام کی جانب چلتے ہیں تھوڑی دیر. تو وہ جو ذمہ دار تھا، بہت بڑا آدمی، چودھری قبیلے سے تعلق تھا، تو جناب قبلہ تشریف لائے کشمیر سے دورہ کر کے، اسی علاقے سے گزر ہوا، اسی علاقے سے. تو جا کر پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگا کہ حضور آج رات جو ہے میرے مہمان بن جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ ملتان سے 40 آدمی کوڑ کا جزام کا بیمار آ رہا ہے، اور ہمیں عالم روحانیت میں حکم ہوا کہ جلدی جائیں، ان بیماروں کو آپ نے دم کرنا ہے، پانی پلانا، اللہ انہیں ٹھیک کرے گا. بولے نا کیا ہے؟ ہاں نظر کرنی ہے. تو اس لیے رک نہیں سکتے. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، حضور 1 رات کا سوال کیا ہے، 1 رات کا. آپ نے فرمایا جاؤ انتظام کرو، رات رکیں گے. اپنے گائے، ایک گائے جو گھر کی گائے تھی وہ بھی ذبح کی، ایک مینڈا ذبح کیا، جناب کے لیے ایک بکرا ذبح کیا، پورے علاقے کو دعوت پہ بلایا، سب کو کھانا کھلایا. رات گوشہ نشینی کا وقت آ گیا، عشاء کے بعد. توجہ کرنا، گیا جناب کے کمرے میں، دوزانو ہو کے بیٹھ گیا. تو عرض کرنے لگا حضور بکوٹ سے فیض یافتہ ہوں، مرید ہوں بکوٹ والوں کا. پھر موڑا شریف جاتا رہا، بنیا حافظ جاتا رہا، گولڈا شریف گیا، لیکن میری اس سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا. اس لیے دعوت کی ہے کہ میری آج اس جو حسرت ہے دل کی، اس بات کو تمانیت کے لیے میرے سوال کا جواب دے کے جائیں. آپ نے پوچھا کہ بتا، بردہ نام تھا، بیرو نام تھا، تو محبت میں لوگ بردہ کہتے تھے، بردہ. تو آپ نے فرمایا کہ بردہ بتا کیا کہنا چاہتا ہے. تو کہتا ہے کہ حضرت یہ بتا دیں کہ میں نے جتنا لوگوں کو مال دیا ہے، میں نے جانور دیے، میں نے اناج دیا، میں نے مکئی دی، میں نے گندم دی، میں نے کپڑے دیے، میں نے لوگوں کی داد رسی کی، تو کوئی چیز اللہ کے حضور قبول بھی ہے یا نہیں؟ بس اتنی بات بتا دیں. اللہ کے دربار میں کوئی چیز قبول ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا بتایا بکوٹ والوں نے؟ کہا حضور 2-3 دفعہ گیا، انہوں نے کہا کہ دے کر اللہ کے نام پر تبصرہ نہیں کرتے، تذکرہ نہیں کرتے، رہنے دو. تو پھر میں بات نہیں کر سکا. حضرت نے تو کوئی بات نہیں کی، لیکن دل کی حسرت ہے اگر آپ بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ تہجد کے وقت آ جانا. بولیں جی کس وقت آ جانا؟ اللہ اپنے کامل بندو کو وہ نور عطا کر دیتا ہے، وہ پھر اللہ کے نور سے دیکھتے. حضرت وہ اپنی بات نہیں کرتے، اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. رات گزر گئی، صبح ہو گئی، سحری ہو گئی، تہجد ہو گئے، ساری رات جاگتا رہا، سویا نہیں. سردیوں کی لمبی راتیں، جب صبح ہوئی وہ تہجد آ گئے، قبلہ کے دروازے پہ آ کے دستک دی. حضرت نے کہا کہ بردہ اندر آ جا، اندر آ جا. اندر بلایا. آپ نے فرمایا بیرو، وہ تو نے ایک لنگڑی بکری دی ہے، ایک لنگڑی بکری وہ تو نے دی ہے، اللہ کے دربار میں ایک ہی قبول ہے. بولے نا کیا؟ ایک رونے لگا، چیخ مار کے رویا، کہنے لگا کہ حضرت ہمارے پڑوس پہ ایک سید زادی رہتی تھی. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں بعض لوگ بات نہیں سمجھتے. گندا پانی آگ کے بجھانے کے لیے کافی ہے. قیامت کو جو سید زادے ہوں گے نا حضور کی امت کے گناہوں کے لیے وہی کافی ہیں. ادب کرو بھائی، ادب کرو، اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائے آپ کو. تو کہنے لگا کہ وہ پڑوس پہ سید زادی تھی، ان کی شیرخوار بھینس
وہ گری نالے میں مر گئی، اور حضرت اس کی ایک بچی تھی جو دودھ پیتی، میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیرو، اللہ کے نام کی یہ جو بکری تو نے براندے میں باندھی ہے یہ مجھے دے دے۔ تو میں نے اپنی دستار دی کہ اوپر ڈھوک میں چلی جا، اور وہاں سے جو ہے 2 بھینسیں لے کے آئے، ایک بھی نہیں۔ تو کہنے لگی نہیں میں تو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوں۔ سید زادی کہتی ہے کہ وہ جو میری بچی دودھ پیتی ہے، یہ بکری کا دودھ اس کے لیے کافی ہے، یہ اللہ کے نام پہ دے دے۔ کیا کر دے؟ یہ اللہ کے۔ رونے لگا کہ حضرت وہی بکری لگی، آپ نے فرمایا اس لیے لگی، وہ بکری سید زادی کے گھرانے میں گئی ہے۔ تو کشمیر کے اندر میرے بزرگوں اور دوستوں، جتنے بھی بزرگان اولیاء گزرے ہیں، آج بھی جا کے دیکھو خانقاہوں پہ، بہت اچھا طریقہ ہے الحمدللہ، میں طنز نہیں کرتا، لیکن وہاں کے حالات بہت اچھے ہیں۔ اور جب وہ دعائیں کرتے ہیں نا تو وہ ہمارے دادا جی حضور کے نام کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ حضرت سعید نواب جی حضوری کے صدقے کرم کر دے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ آپ پر ہم پر کرم فرمائے، اللہ اس مکتب کو، تمام صاحبزادگان کو، کہ والدہ کو، تمام اس سلسلے کو جو قیامت تک یہ گلشن جو ہے صدقہ جاریہ میں منتقل ہے، اللہ اسے آباد فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ حضور کے صدقے سے ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ آپ کی میری مشکلات آسان فرمائے۔ بہت سارا ٹائم ہو گیا، اللہ آپ کے میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ انہی جملوں پہ بات تمام کروں، خدا آپ کے ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں اس محفل کے صدقے معاف فرمائے۔ یہ مہینہ مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے دن بھی ہیں بھائی، بولیں کون سے؟ ہاں سمجھ آتی ہے یا نہیں؟ ہاں ایک طرف ہی نہیں دیکھا کرے بلکہ سارے معاملات دیکھا کریں، یہ ادب والے رشتے ہیں، تو ان کے صدقے سے اللہ ہم پر کرم فرمائے۔ مومن کو یہ حق نہیں ہے، مسلمان کو حق نہیں ہے کہ وہ تناظرے کرے، وہ مناظرے کرے، وہ اپنے اپنے معاملات کرے، وہ ادب کے مقام ہیں، ان کے دربار میں دست بدستہ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو، اللہ ان کے صدقے سے ہم پر کرم فرمائے گا، اللہ آپ کی میری مشکلاتیں آسان فرمائے۔ انہی جملوں پہ اختتام اب جو ہے ذکر کریں گے، اور میاں صاحب کا کلام کیونکہ صاحبزادوں کی فرمائش ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ اس برکت والی محفل کے صدقے حضور کی امت پر خیر فرمائے، کرم فرمائے، رزق کا دسترخوان کشادہ فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بیماروں کے اندر جو مرض ہیں اور مریض کربلا کا صدقہ یا اللہ سب کو صحت عطا فرما، اور جو لوگ گھروں میں جوان سال بیٹیاں گھرانے نیک خان میں عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ رزق کشادہ کر دے، اور اس سلسلے کو صاحبزادگان کو یا اللہ ہمت و توفیق میں یکجہتی عطا فرما، محبت انہیں عطا فرما، اس سلسلے کو صبح قیامت تک اللہ یہ سلسلے کو جاری اور ساری فرما، اور اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ جتنے علماء حضرات آپ تشریف لائے، آپ کے لیے بھی میں یہ درخواست گزار ہوں کہ اللہ آپ پر بھی کرم فرمائے۔ ایک گزارش کروں گا کہ ہم نے ابھی باغ شہر سے تھوڑا ہی فاصلے پہ ایک بہت بڑا مرکز اپنے دادا جی کے نام پہ بنوا رہے ہیں، زمین ہو گئی، بنیادیں بھی شروع ہو گئی، تو آپ جتنے جو خطبہ حضرات ہیں، جمعے کے جہاں بھی جمعے ہوتے ہیں، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اس قبلہ دادا جی حضور کی مسجد کا چندہ آپ وہاں جمعے کی اپنے اپنے مراکز سے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جبار صاحب آپ کو پوری تفصیل بھی بتائیں گے، تو میں یہ آپ سے گزارش ہے اللہ آپ کی میری تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ اور پھر میاں صاحب کا کلام ساتھ ذکر بھی کریں گے، اور سارے حضرات دل کے اندر کوئی تمنا رکھیں، کوئی حسرت و دعا رکھ لیں، اللہ قبول فرمائے۔ پڑھیے صلی اللہ